ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کے مالیاتی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جو ریسورس موبلائزیشن ریفارم پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ اس پیکج میں $30 کروڑ پالیسی بیسڈ لون (PBL) اور $50 کروڑ پروگرام پر مبنی گارنٹی (PBG) کی صورت میں شامل ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ پیش رفت وزارت اقتصادی امور اور وزارت خزانہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس اقدام کا مقصد معیشت میں مالیاتی اصلاحات کے ذریعے استحکام لانا اور ملکی وسائل کو بہتر انداز میں متحرک کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مالی معاونت سے ٹیکس نظام میں بہتری، محصولات میں اضافہ اور مالی نظم و ضبط کو فروغ ملے گا، جبکہ یہ اقدام پاکستان کی معاشی خود مختاری کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے سلامتی کونسل کے صدر سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے بھارت پر پانی کو ہتھیار بنانے اور عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک واقعے کو جواز بنا کر بھارت کے غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور بھارت سے جامع مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ صدر سلامتی کونسل نے امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (PIA) نے سعودی عرب آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق PIA نے پاکستان سے سعودی شہروں دمام، ریاض اور القصیم جانے والی پروازوں کے ٹکٹوں پر 50% تک رعایت دی ہے۔ اس خصوصی آفر پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور مسافر 9 جون تک اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ فتنۃ الہند کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق پہلی کارروائی ضلع کچی کے علاقے مچھ میں کی گئی، جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا اور 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری کارروائی ضلع خلات کے علاقے مرگند میں ہوئی، جہاں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد ملک میں متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیرونی پشت پناہی کے ساتھ فتنۃ الہند بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، جس کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد نے OIC کے رکن ممالک کے سفیروں کو جنوبی ایشیا میں بھارت کی یک طرفہ فوجی جارحیت اور حالیہ کشیدگی کے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں یہ وفد اقوام متحدہ میں OIC سفیروں کو بریفنگ دیتے ہوئے بھارت کے بے بنیاد الزامات، سرحد پار حملوں اور سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے OIC رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی حمایت جاری رکھیں اور مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور منصفانہ حل تلاش کرنے میں مدد کریں۔ OIC کے نمائندوں نے پاکستان کی شفاف بریفنگ کو سراہا اور جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی۔ جنگل کی فضا میں جب طوطے چہچہاتے، چیختے یا سیٹی بجاتے ہیں تو یہ آوازیں محض شور نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل زبان ہوتی ہیں۔ یہ سماجی پرندے اپنے جھنڈ سے رابطے کے لیے آوازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خوراک کی تلاش ہو یا خطرے کی اطلاع، ہر آواز کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق طوطے رابطے کے مخصوص سر استعمال کرتے ہیں، جیسے انسان ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں۔ لیکن جب یہی طوطا انسانوں کے درمیان آتا ہے تو اس کا جھنڈ بدل جاتا ہے۔ اب وہ پرندوں سے نہیں، انسانوں سے سیکھتا ہے۔ اپنی غیر معمولی دماغی صلاحیت کے باعث یہ پرندہ انسانی زبان کے الفاظ دہراتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف سن کر الفاظ دہراتا ہے یا سمجھ بھی رکھتا ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر طوطے کی تربیت مختلف ہوتی ہے، لیکن کچھ طوطے انسانی الفاظ کو موقع کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں جہاں طوطے نے درست موقع پر درست لفظ کہا، جو اس کی سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ طوطے صرف آواز کے ماہر نہیں، بلکہ بعض اوقات بات سمجھنے والے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔